بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز سمندری سرکار کے نام سے جس کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا پہلا پروگرام آج پیش خدمت ہے۔ تو ویورز آغاز کرتے ہیں۔ ویورز، سمندری سرکار کون ہیں؟ آپ کے مرشد کون تھے؟ آپ کو پیدل سفر کا حکم کب ہوا؟ مسجد مہدی کب اور کس کے حکم سے تعمیر ہوئی؟ پھر اس مسجد کا نام تبدیل کیوں ہوا؟ اور آپ کو سمندر والی سرکار کیوں کہتے ہیں؟ اب آپ کا دربار کہاں ہے اور عرس کب ہوتا ہے؟ آپ نے کون سی بشارت پردہ فرمانے کے بعد دی؟ آج ہم ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ واقعی اللہ پاک کی ان عظیم ہستیوں کا خاموشی سے اسلام کی حقیقی اور سچی روحانی تعلیمات سے لوگوں کی رہنمائی کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ سلسلہ ہدایت جاری و ساری ہے۔ اچھا ویورز، اس بارے میں مزید کچھ حقائق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ریسرچ ٹیم کے اہم ممبر قریشی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں قریشی صاحب؟ وعلیکم السلام وسیم بھائی، آپ سنائیں۔ جی سر، اللہ پاک کا بے پناہ کرم ہے۔ اچھا قریشی صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سمندری سرکار کون ہے، اور کچھ آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی اظہار خیال فرمائیں اور بتائیں کہ آپ نے دنیا کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ جی جناب۔ اچھا، آپ کا نام حضرت سید غلام نبی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ کے والد کا نام غلام محمد شاہ کشمیری۔ آپ 1932 میں سری نگر مقبوضہ کشمیر کے ایک معتبر سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ کشمیر کے ایک نامور بزرگ ہیں حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی، آپ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا گھر جموں کشمیر میں سری نگر میں اردو بازار دریائے جہلم کے بائیں کنارے پر واقع ہے۔ آپ لکڑی پر نقش و نگار بنانے کے ماہر تھے اور قالین کے نقش و نگار بھی بہت خوبصورت بناتے تھے اور بہت اچھے پیسے کما لیتے تھے۔ ایک دفعہ کام ملنے کے بعد دوبارہ اس وقت تک کام نہیں کرتے تھے جب تک پیسے ختم نہ ہو جائیں۔ آپ انتہائی خوش لباس تھے، کوٹ پر خالص سونے کے بٹن آویزاں ہوتے تھے۔ آپ بتاتے ہیں کہ ایک بار گھر میں ایک فنا فی اللہ بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر تشریف لے آئے۔ سمندری سرکار اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اللہ کے اس پیارے بندے نے انہیں بغور دیکھا اور پھر فرمایا کہ اے غلام نبی، اللہ اچھا ہے یا تمہاری بیوی؟ آپ نے عرض کی کہ سرکار ایسی 1000 بیویاں اللہ پر قربان، میرا جسم بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ یہ جسم بھی اللہ نے بنایا ہے اور جسم سے زیادہ پیاری چیز دنیا میں نہیں۔ آپ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی رمز نہیں سمجھا۔ ان بزرگوار نے فرمایا کہ اگر رمز سمجھنی ہے تو اس فانی دنیا کو چھوڑ دو اور بقا کے راستے پر چل پڑو۔ ان کے الفاظ نے آپ پر خوف سا طاری کر دیا اور آپ نے فوراً ان کی نصیحت پر عمل کا ارادہ کر دیا۔ زوجہ محترمہ رونے لگی اور پوچھا کہ کیا آپ واقعی ہمیں چھوڑ دیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کو یہی منظور ہے۔ پھر آپ نے تمام منقولہ و غیر منقولہ اسباب زوجہ کے سپرد کیا اور خدا حافظ کہہ دیا اور نئی زندگی کا آغاز کر دیا اور اس راہ پر چل پڑے جس پر صرف مردان خدا ہی چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جی سر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اتنی آسائشیں ہونے کے باوجود سب کچھ رضائے الہی پر قربان کر کے راہ حق کے لیے نکلنا واقعی آپ جیسے اولیاء اللہ کا ہی کمال ہے۔ اچھا سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سمندری بابا کے مرشد کون تھے اور آپ کی تربیت کیسے ہوئی؟ اس بارے میں کچھ بتائیں۔ جی سر۔ اچھا، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ تھوڑا سا طویل ہو جائے گا اس کا جواب، لیکن دینا پڑے گا، ضروری ہے۔ آپ نے ان بزرگ کے الفاظ سے متاثر ہو کر دنیا کو خیر بات تو کہہ دیا تھا اور 1967 میں پاکستان کراچی بھائی کے پاس آ گئے۔ وہاں بھی کاروبار شروع کیا لیکن دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار ان بزرگ کا چہرہ سامنے آتا تھا اور ان کے الفاظ سنائی دیتے تھے، مگر راہ ابھی پوشیدہ تھی۔ آخر لاہور کا رخ کیا۔ وہاں سانگلہ ہل کے ایک صوفی بزرگ صوفی اکبر سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ نماز قلبی پڑھتے ہیں؟ سمندری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ قلبی نماز کیا ہوتی ہے اور الصلاۃ و معراج المومنین کون سی نماز ہے؟ اس پر صوفی صاحب بولے کہ جو زنار گلے میں ڈالا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کی مشق بھی کرنا چاہیے تاکہ آپ کا قلب جاری ہو جائے۔ بابا نے عرض کی کہ سرکار راول پنڈی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، دعا کی درخواست ہے۔
تو صوفی صاحب نے جواب دیا کہ جو کاروبار تھا وہ تو آپ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد سرکار لاہور تشریف لے آئے۔ وہاں بابا چھتری والی سرکار بڈھا دریا یعنی بڈھا راوی کے کنارے بیٹھے تھے۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، سرکار نے عرض کی کہ پنڈی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ چھتری والی سرکار نے فرمایا کہ لاہور میں بڑا کاروبار ہے، دنیا داری کا کاروبار چھوڑو اور عقبہ کا کاروبار شروع کرو۔ بہرحال آپ رحمت اللہ علیہ بضد رہے کہ پنڈی جانا ہے۔ اس پر چھتری والی سرکار نے کہا کہ جاؤ، دل کی حسرت نکال لو، جلد ہی واپس بلا لوں گا۔ اس کے بعد آپ پنڈی تشریف لے آئے اور کارخانہ شروع کر دیا۔ 30-35 ملازم رکھ لیے، کام شروع ہو گیا۔ 11 ماہ بعد سانس بند ہونے لگا اور ڈاکٹر بھی علاج نہ کر پائے۔ آخر کار رات 12 بجے کارخانے کے فورمین کو آواز دی جس کا نام حبیب تھا۔ وہ آیا تو اسے کہا کہ کارخانہ تم سنبھالو، خدا حافظ۔ وہ رونے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی پتہ نہیں۔ باہر نکلے تو ایک ٹیکسی کھڑی تھی، اس میں بیٹھ گئے اور سیدھے لاہور چھتری والی سرکار کے آستانے پر آ گئے۔ وہ مسکرائے اور کہا کہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، ہم نے تمہیں بلا لیا کہ نہیں؟ پھر انگلی کے اشارے سے کہا ادھر کونے میں بیٹھ جاؤ۔ آپ 9 دن اور 9 رات مسلسل اسی کونے میں بیٹھے رہے جیسے سکتہ طاری ہو۔ پہلے 4 دن بھوکے پیاسے گزرے کیونکہ منتظمین انہیں جانتے ہی نہیں تھے۔ 5ویں دن چھتری والی سرکار نے لانگری کو بلایا اور کہا کہ اسے لنگر دو۔ لنگر دیا گیا جو کہ چائے کی پیالی میں تھوڑے سے دال چاول تھے۔ نفس نے اندر سے پکارا کہ اتنے سے دال چاول سے پیٹ کیا بھرے گا؟ چھتری والی سرکار نے فوراً جلال میں کہا او بابو بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ، مجھے تو 40 دن متواتر روٹی نصیب نہیں ہوئی تھی، اف نہیں کی تھی، اور تمہیں 4 دن بعد چاول کا پیالہ ملا۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا اور نفس کو زنجیروں سے باندھ دو اور نفس پر توجہ نہ دو اور کلمہ تمجید پڑھتے رہو۔ بہرحال 9 دن 9 رات استغراق کی کیفیت میں رہے اور 9ویں دن جسمانی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے اٹھے۔ شرمیلے تھے، کسی سے راستہ نہ پوچھ سکے، تو چھتری والی سرکار نے فرمایا او بابو اس طرف آؤ۔ آپ ان کے پیچھے چل دیے۔ وہاں مسجد تھی، وہاں رفع حاجت کی جگہ سے فراغت کے بعد غسل خانے سے غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور واپس آستانے آ گئے۔ چھتری والی سرکار نے کہا کہ مجھے راستہ دکھانا بھی آتا ہے، فکر نہ کر۔ تربیت شروع ہو گئی اور چند دن بعد گردن آسمان کی طرف ہوئی، سکتہ سا طاری ہوا اور خدا کے نور اور ظہور کا مشاہدہ کیا۔ دوسرے دن سے مرشد نے شمس بینی شروع کرا دی جو کئی گھنٹے جاری رہتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت کہیں آپ مجھے سورج پرست تو نہیں بنا رہے؟ تو مرشد نے جواب دیا کہ تجھے کیا پتا کہ یہ سورج نور کہاں سے لاتا ہے؟ یہ عرش سے نور لاتا ہے اور عرش اعلیٰ سے نور حاصل کرتا ہے اور عرش اعلیٰ عرش بری سے نور حاصل کرتا ہے اور عرش بری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور حاصل کرتا ہے۔ اور تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آنکھ ذات مقدس کو شناخت نہیں کر سکتی۔ اصحاب نے پوچھا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسے دیدار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے رب کو رب کی آنکھوں سے دیکھا۔ لہذا پیارے ان دنیا کی کثیف آنکھوں کو پاک و صاف کرو، جب پاک ہو جائیں گی تو دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گا۔ آئندہ ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالنا، اور آپ کو کہا کہ آپ ذکر اللہ لا الہ الا اللہ کرتے رہیں۔ پھر شمس بینی سے بینائی تقریباً ختم ہو گئی تو مرشد نے بلایا کہ دنیا کی روشنی ختم ہو گئی، میں تمہیں باطن کی روشنی دوں۔ پھر آنکھوں پر دم کیا اور آنکھیں روشن ہو گئی۔ پھر 8 گھنٹے شمس بینی اور ساتھ ساتھ ذکر اللہ لا الہ الا اللہ کرتے رہتے۔ پھر مرشد کے حکم پر چو برجی قبرستان اور راوی کے کنارے خلوت نشینی اختیار کی اور کشف القبور جیسے مشاہدات ہوئے۔ ذکر کرتے تو سینکڑوں تتلیاں اور بعض اوقات لاتعداد نیولے آس پاس جمع ہو جاتے۔ ایک دن میانی صاحب کے قبرستان میں ذکر کر رہے تھے کہ ایک طویل قامت سایہ نظر آیا۔ آپ نے فوراً اعوذ باللہ پڑھی تو سائے نے کہا کہ گھبراؤ نہیں اور پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا۔ آپ نے پھر اعوذ باللہ پڑھی تو پھر آواز آئی کہ پڑھ ربنا آتنا فی الدنیا۔ 3 بار پڑھا تو زبان گنگ ہو گئی، جسم کانپنا شروع ہو گیا، سانس بند ہو گئی۔ سورج پر نظر پڑی تو سورج 2 ٹکڑے ہوتے نظر آیا۔ پھر اس میں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔ غشی طاری ہو گئی، 2 گھنٹے بے ہوش رہے۔ ہوش آیا تو پتھروں کی قبروں پر پڑے تھے، 2 دانت ٹوٹ چکے تھے اور جسم لہو لہان تھا۔
اسی حالت میں مرشد کے پاس پہنچے تو مرشد نے فرمایا کہ یہ علی علیہ السلام کی نماز وصل تھی، جس میں نہ آنکھ شناخت کر سکتی ہے، نہ کان سن سکتے ہیں، اور زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی نماز ہے۔ پھر ایسی بے شمار نمازیں مرشد نے پڑھائیں۔ دن میں کام کرتے، روزی کماتے، اور رات کو کئی سو افراد کو لنگر کراتے۔ ایک دن مرشد سے ملنے گئے تو انہوں نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ واپس جاؤ۔ آپ استغراق میں صبح سے شام تک چلتے رہے، آخر بدر پورا پہنچ گئے، جو کہ آج کل کے علامہ اقبال ٹاؤن کے پاس ہے۔ شام کے 7 بج چکے تھے، جذب کے عالم میں کچھ خبر نہ تھی۔ ایک شخص نے پوچھا بھائی کہاں سے آیا ہے؟ تو جواب دیا اللہ۔ پھر اس نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ پھر جواب دیا اللہ۔ اس نے کہا کہ جو اللہ کے عشق میں مستغرق ہو اس کو رستہ دکھانے کی کیا ضرورت؟ مڑ کر دیکھا تو وہ غائب تھے۔ وہاں سے چوبرجی پہنچے اور نڈھال ہو کر چبوترے پر گر گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد گھر آئے اور کمرے میں چارپائی پر لیٹ گئے۔ رات کے 12 بجے تھے۔ اچانک کمرہ ایسے ہو گیا جیسے ستاروں سے بھر گیا ہو، بیچ میں ایک سورج اور سورج میں ایک نورانی شبیہ۔ فوراً زبان سے درود جاری ہو گیا۔ 1.5 گھنٹہ دیدار ہوتا رہا۔ اس دوران اپنے جسم کو دیکھا تو طاقتور اور چوکس ہو چکا تھا۔ پھر کان میں مرشد کی آواز آئی، او بابو آ جاؤ۔ آپ اسی وقت اٹھے اور پیدل بڈھے دریا کی طرف، بڈھے راوی کی طرف مرشد کے دربار پہنچے۔ وہ اس وقت زارو قطار رو رہے تھے اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو کہا بابو مبارک ہو، سب مبارک ہو، جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تمہیں ملا جو تاجدار انبیاء ہیں۔ اس وقت رات کے 3 بج چکے تھے۔ انہوں نے اپنے پاس سے چائے پلائی، پھر نماز پڑھی اور فرمایا بابو جا، پھر اللہ کی راہ میں نکل جا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عطا ہے۔ جس کا رہبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اسے کس چیز کی کمی؟ جاؤ اللہ کی راہ تلاش کرو۔ اب آپ نے راوی کے کنارے ڈیرا جما لیا اور مجاہدوں اور تربیت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ تفصیل انشاءاللہ سیریز میں ہوگی جو جلد پیش کی جائے گی۔ اچھا ویورز، سمندری سرکار سیریز کا پہلا پروگرام آج مختصر تعارف کے ساتھ ہے جو اس کے موقع پر پیش کیا جائے گا۔ ان قریب آپ کی زندگی پر تفصیلی سیریز بہت جلد ہمارے چینل پر پیش کی جائے گی۔ اچھا قریشی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت سمندری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو پیدل سفر کا حکم کب ہوا؟ اس روحانی اشارے پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ جی سر۔ اس کے بعد آپ نے کافی عرصہ مرشد کی نگرانی میں سخت مجاہدے کیے، دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوئے، پھر مرشد کے حکم پر کراچی روانہ ہوئے۔ خرچ کی رقم مرشد نے دی جو آپ نے لاہور میں ہی تقسیم کر دی اور پیدل مانگا منڈی لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر سیون شریف سے ہوتے ہوئے بلوچستان حضرت بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر پہنچے۔ وہاں سے پہاڑوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے منگو پیر اور وہاں سے پھر کلفٹن کراچی آ گئے۔ اس سفر میں بہت سے مشاہدات اور تجربات ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس تمام کا احوال بھی ہم آگے تفصیلی سیریز میں دیں گے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سر، بہت ہی خوبصورت روحانی سفر ہے آپ سمندری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اچھا سر، آپ سمندری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لائے اور یہاں مسجد کی بنیاد رکھی، اس بارے میں بھی کچھ بتائیں، اور آپ نے مسجد مہدی کب اور کس کے حکم سے تعمیر فرمائی، اور پھر مسجد کا نام تبدیل کیوں ہوا؟ جی قریشی صاحب۔ جب آپ کلفٹن آ گئے تو بحکم الہی DHA کلفٹن میں مسجد مہدی کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ بعد میں ایک اور الہامی امر کے تحت اس کا نام مسجد عرفات رکھ دیا گیا۔ اب یہ کیوں ہوا کہ اگر نام مسجد عرفات نہ ہوتا تو شاید DHA والے خواہ پریشان کرتے۔ مسجد عرفات تعمیر کرنے کی وجہ سے وہاں کے انچارج بریگیڈیئر آپ سے ملنے آئے تو آپ نے کہا کہ ہمیں بحکم الہی بتایا گیا ہے کہ یہ میدان عرفات ہے۔ بریگیڈیئر نے واپس آ کر قدیم نقشہ جات دیکھے تو ثابت ہوا کہ اس علاقے کا نام خیابان عرفات ہے۔ اب وہ بریگیڈیئر بھی آپ کا عقیدت مند ہو گیا، مسجد کو منظوری حاصل ہو گئی اور پیمائش وغیرہ لے کر مسجد کو رقبہ الاٹ کر دیا گیا۔ مسجد کے ساتھ ہی آپ کی لکڑی کی کٹیا تھی جہاں آپ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ یہاں 1992 تک رہائش پذیر رہے۔ کراچی آنے کے بعد گھاروں کے پہاڑوں میں بحکم مرشد ایک غار میں بھی قیام کیا اور خلوت نشینی اور یاد الہی میں مصروف رہے، اور اللہ کے حکم سے پہاڑ کاٹ کر 4 مہینے کے مختصر عرصے میں مسجد علی علیہ السلام تعمیر فرمائی۔ بہت خوب سر، بہت خوب سر۔ ویسے مسجد کے نام تبدیل کرنے میں بھی بڑے روحانی راز پوشیدہ لگتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں کیا روحانی معاملہ تھا۔
اچھا سر یہ بتائیں جو بہت اہم ہے کہ آپ کی تعلیمات کیا تھیں اور آپ کو سمندر والی سرکار کیوں کہتے ہیں؟ جی جناب. آپ کی تعلیمات مختصراً بتاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کو کرو، قبرستان جانا منع نہیں، دعا مانگو کہ اے اللہ یہ تیرا پیارا اور پاک بندہ ہے، اس کے عمل کے صدقے سے ہمارے حال پر رحم فرما، اور وہاں جا کر آپ فاتحہ پڑھیں. آپ فرماتے ہیں کہ فرمان غوث الاعظم ہے کہ کمبخت ہے وہ درویش جو راتوں کو سوئے. مرید کو ساری رات جاگنا چاہیے، کیا خبر کس رات اللہ اپنے جلووں سے نواز دے. مرشد کا کام راہ دکھانا اور طالب کا کام راستے پر عمل کرنا ہے. مرید اپنے وجود کی حفاظت کرے اور شیطان کو اس میں داخل نہ ہونے دے. لوگوں کی تانا زنی برداشت کرے، مرشد کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرے اور پورا اترے. آدم علیہ السلام سے پہلے کے وقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سن لے، جب آدم نہیں تھا اللہ تھا، اور ہو تھا یعنی اللہ ہو تھا، اور یہی فرض دائمی تھا. کس نے اس پر عمل کیا؟ فرماتے ہیں کہ جب قلب جاری ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے مخفی راز دل پر عیاں ہوتے ہیں. مرید کو کان بننا چاہیے، نہ کہ سوال و جواب کرتا رہے. کان بننے کا مطلب صرف سنے، نفع زبان گنگ کرنے والے کو ہی ملتا ہے. یہ چیدہ باتیں بتا رہا ہوں، آئندہ پروگراموں میں تفصیلاً بات ہوگی انشاءاللہ. اب آتے ہیں آپ کے سمندری سرکار کے سوال پر. پاکستان میں رواج ہے کہ لوگ اپنے مرشد کو ان کی کسی بات پر متاثر ہو کر ان کا نام اس بات کی نسبت سے رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر طوطا والی سرکار شہتوت کی وجہ سے، یہاں کھونڈی والی سرکار ایک مجذوب تھے جو میرے گھر کے پاس ان کا دربار ہے. وہ ملامتی طور پر ناک میں نکیل پہنتے تھے اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے. نکیل کو یہاں کی لغت میں کھونڈی کہا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو کھونڈی والی سرکار کہتے تھے. حضرت کرما والی سرکار، ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ تمام نام مریدین کے محبت میں دیے ہوئے ہیں، ضروری نہیں کہ بزرگوں نے خود اپنے لیے یہ نام رکھ لیے ہوں. سمندر والی سرکار کی ڈیوٹی سمندر پر تھی، جس طرح حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اور انڈیا میں ممبئی میں حضرت پیا حاجی علی بخاری کی ڈیوٹی تھی. سمندری سرکار اکثر سمندر کی لہروں پر جیپ دوڑاتے نظر آتے، اور یہ واقعہ بہت لوگوں نے بیان کیا. جیپ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی نسبت کی وجہ سے آپ کا یہ نام پڑ گیا ہو، آپ کا یہ نام رکھ دیا گیا ہو مریدین کی طرف سے. بہت خوب سر، ماشاء اللہ سر، ماشاء اللہ. اچھا سر یہ پہلی دفعہ سنا ہے شہنشاہ کراچی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سمندری سرکار کی ڈیوٹی بھی سمندر پر تھی. اچھا سر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ سمندری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا دربار کہاں ہے اور عرس کب ہوتا ہے؟ جی قوی صاحب. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ گھاروں کے پہاڑوں میں مسجد علی بنوائی تھی. یہ مقام گلشن حدید بن قاسم کراچی سے آگے اس لنک روڈ پر ایک مقام ہے جو نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے کو باہم ملاتی ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں بعد میں آپ کا مزار مبارک بنا. مسجد علی کے برابر میں پہاڑ کے اندر ایک چھجا نما غار بنا ہوا ہے جس میں آپ نے چلا کشی کی تھی. آج اس غار کے آگے ایک کمرہ بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ غار بھی محفوظ رہے اور جگہ محفوظ رہے، اور اس میں آپ کی یادگار اشیاء پڑی ہوئی ہے. آپ نے مسجد علی جو کہ موجودہ آستانہ، اس کے ساتھ 1987 کو خود اپنے ہاتھوں سے کنویں کی کھدائی کا آغاز کیا. آج اسی کنویں کا میٹھا پانی نہ صرف زائرین استعمال کرتے ہیں بلکہ وہاں پر پودوں اور درختوں کو بھی وہی پانی دیا جاتا ہے. حضرت سید غلام نبی شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 جمادی الاول 1413 ہجری بمطابق 8 نومبر 1992 بروز اتوار بمقام مسجد عرفات کلفٹن میں تقریباً 60 سال کی عمر میں انتقال فرمایا. آپ کا عرس مبارک ہر سال 11، 12 اور 13 جمادی الاول کو منایا جاتا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ سر، بہت خوب. سر اس پروگرام کا سب سے اہم ترین سوال اب میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، اس کا جواب دیں کہ آپ سمندری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی بشارت آپ نے پردہ فرمانے کے بعد دی، اور اس بشارت کا مستقبل کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس بشارت کے بارے میں ہمارے ویورز کی معلومات پر کچھ اضافہ فرمائیں. جی سر. بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ فرمانے کے بعد
اپنے بڑے بھائی جناب سید مجید شاہ صاحب مرحوم کو بشارت میں فرمایا کہ میرے پردہ کرنے کے 12 سال بعد ایک بندہ اس جگہ کو اپنا مستقل ٹھہرائے گا اور تمام حالات درست ہو جائیں گے۔ بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ نے 12 جمادی الاول 1413 بمطابق 8 نومبر 1992 بروز اتوار پردہ فرمایا۔ اس طرح آپ کی یہ بشارت 12 جمادی الاول 1425 بمطابق 2004 کو پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس برگزیدہ ہستی سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بابا جی کی اس بشارت کی تصدیق کی ضرورت تو نہیں، لیکن عقیدت مندوں اور پڑھنے والوں کی معلومات میں اضافے کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ آپ کی اسی بات کو قدرے مختلف انداز میں دنیا کے 6 بڑے ماہر فلکیات و نجوم اور اللہ کے برگزیدہ بندوں نے بھی اس بندہ خاص اور اس کے نائبین کے آنے کی پیشن گوئی کی۔ اب بابا سمندر والی سرکار کے مزار پر مقرب الہی سے معمور ہونے والی ہستی خود تشریف لاتی ہے یا ان کے نائبین تشریف لاتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، یا بابا جی سمندر والی سرکار۔ ماشاءاللہ سر، بہت خوب سر، آپ کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، آج آپ نے سمندری سرکار رحمت اللہ علیہ کی روحانی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اب آپ کی زندگی پر مکمل سیریز ہم پیش کرنے جا رہے ہیں جو اس ہی چینل پر پیش کی جائے گی۔ ویورز، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ قریشی صاحب، آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ویورز، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوست احباب میں شیئر ضرور کریں۔ اب ہمیں اجازت دیں، خوش رہیں، سب کو خوش رکھیں، اللہ نگہبان۔